جی مشتاق صاحب آپ کیا کہہ رہے تھے؟ سینیٹر مشتاق صاحب کالنگ اٹینشن والے نوٹس والے ابھی آئے نہیں. شکریہ مسٹر چیئرمین. میں ایک بہت ہی اہم ایشو کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ ایشو ہے گزشتہ دنوں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ دیا ہے قادیانیوں کے ایک کیس میں، جس کی وجہ سے 2-3 دنوں سے پورے پاکستان میں سوسائٹی کے اندر بھی اور سوشل میڈیا میں بھی ایک زبردست قسم کا ایک اضطراب اور ڈیبیٹ اس کے اوپر شروع ہے. تو میں اس کے اوپر، چونکہ یہ ایوان ہے اور یہاں بات ہونی چاہیے، اس لیے میں یہاں اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. مسٹر چیئرمین، یہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک پریس ریلیز جاری کیا ہے اور اس پریس ریلیز میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2 باتیں کی ہیں. میں وہ پڑھ کے سناتا ہوں. پہلی بات یہ کی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے فیصلوں میں قرآن مجید کی آیات، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، خلفائے راشدین کے فیصلوں اور فقہائے کرام کی آراء سے استدلال کرتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ تمام قوانین کی ایسی تعبیر اختیار کی جائے جو احکام اسلام کے مطابق ہو. یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ وضاحت پریس ریلیز کی سپریم کورٹ آف پاکستان کی آ گئی. دوسری جو اس پریس ریلیز میں وضاحت کی گئی وہ یہ کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی اسلامی اصول یا کسی آئینی یا قانونی شک کی تعبیر میں عدالتی فیصلے میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کی تصحیح و اصلاح اہل علم کی ذمہ داری ہے اور اس کے لیے آئینی اور قانونی راستے موجود ہیں. چیف جسٹس اور سپریم کورٹ نے کسی کو نظر ثانی یعنی ریویو سے نہ پہلے روکا ہے اور نہ ہی اب روکیں گے. میں سمجھتا ہوں یہ دوسری بات جو اس پریس میں کی گئی ہے یہ بھی بہت اہم ہے. چونکہ سینٹ آف پاکستان اہل علم کی مجلس ہے، ایوان بالا ہے، اس لیے میں اس کے اوپر اپنی آراء اس ایوان کے اندر دینا چاہتا ہوں کہ اس فیصلے میں قانونی طور پر لاجیکلی کیا مسائل ہیں اور اس کی اصلاح کیسے ہونی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے مسٹر چیئرمین کہ جس طرح چیف جسٹس نے کہا ہے کہ ریویو کا قانونی اور آئینی راستہ موجود ہے، تو اس فیصلے کے خلاف میں ریویو میں جاؤں گا، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ختم نبوت ہمارے لیے ریڈ لائن ہے اور ہم کسی کے لیے معمولی گنجائش نہیں چھوڑ سکتے، کسی کے لیے بھی، کہ وہ کسی بھی راستے سے ختم نبوت کے ساتھ جو ہیں وہ چھیڑ چھاڑ کر سکے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پریس ریلیز کی روشنی میں جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ قانونی اور آئینی راستہ ریویو کا موجود ہے، تو اس قانونی اور آئینی راستے کے تحت میں خود اس فیصلے کے خلاف ریویو میں جاؤں گا. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ اس فیصلے میں جو کہ میرے ساتھ پڑا ہوا ہے مسٹر چیئرمین، آپ لوگوں نے بھی اس کو دیکھا ہوگا، بہت وائرل ہے یہ فیصلہ ہے. اس فیصلے میں غلطیاں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس فیصلے میں چیف جسٹس صاحب نے لکھا ہے کہ گمراہ کن تراجم کی اشاعت اور تقسیم پنجاب ہولی قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ کے تحت 2011 کے تحت جرم نہیں تھا. یہ ایک صریح غلطی ہے جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہوئی ہے. میرے سامنے یہ قانون موجود ہے، پنجاب ہولی قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ 2011، اور میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ اس کے اندر بھی یہ جرم تھا. یہ میں پڑھ کے سناتا ہوں. اس کی سیکشن 9 جس کے تحت FIR، جس کے تحت اس فیصلے میں ذکر کیا گیا ہے، پینلٹی: a printer, publisher or a proprietor of a recording company who contravenes any provision of this act or the rules made thereunder, or a person in whose voice a record is prepared, or a person who has certified under subsection 3 of section 5 a specimen copy or record of the Holy Quran which is not in conformity with the provision of this act shall be liable to imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine of not less than 20,000 rupees or with both. تو یہ 2011 کا سپریم کورٹ نے جو لکھا ہے کہ 2011 میں یہ جرم نہیں تھا، یہ جرم تھا. یہ امینڈمنٹ سے پہلے جرم تھا. امینڈمنٹ کے بعد اس میں فائن کے اندر اضافہ ہوا ہے، قید کے اندر اضافہ ہوا ہے اور اس میں الیکٹرانک ڈیوائس کو بھی شامل کر دیا گیا ہے. تو سب سے پہلی غلطی تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس غلطی کی اصلاح کرنی چاہیے، اور یہ جرم تھا، یہ امینڈمنٹ سے پہلے بھی جرم. تو دوسری بات یہ. تیسری بات یہ مسٹر چیئرمین کہ عدالت نے کہا ہے اپنے فیصلے میں کہ 298C کے تحت بھی اس فرد نے کوئی جرم نہیں کیا ہے جو مبارک ثانی نام تھا. یہ بھی غلط ہے. وہ تبلیغ کر رہا تھا اور تبلیغ جو ہیں مسلمانوں میں تحریف شدہ جو تراجم تھا اس کی تقسیم کر رہا تھا، اس لیے یہ جرم ہے 298C کے تحت، اور اس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے. عدالت کو چاہیے کہ اپنی اس فیصلے کی اصلاح کرے کہ 298C کے تحت اگر ان کو کوئی تحریف شدہ ترجمے کی وہ مسلمانوں کے اندر تبلیغ کر رہے ہیں تو اس کی ان کو اجازت نہیں ہے. تو یہ تیسری بات. چوتھی بات میں یہ کروں گا مسٹر چیئرمین کہ اس فیصلے میں قرآنی آیات دیے گئے ہیں اور ان قرآنی آیات سے وہ اس کا موقع اور محل درست نہیں ہے. مثلا اس میں سورہ بقرہ کی ایک آیت دی گئی ہے لا اکراہ فی الدین، اور اس سے یہ تاثر دیا گیا ہے کہ جیسے قادیانیوں کے اوپر کوئی جبر کیا جا رہا ہے. حالانکہ یہاں اس صورتحال یہ ہے کہ خود قادیانی مسلمانوں کے اوپر جبر کر رہے ہیں.
وہ ایک گمراہ کن تفسیر قرآن کی تفسیر کے نام سے شائع کرتے ہیں اور پھر اسے مسلمانوں کے اندر تقسیم کر رہے ہیں، تو یہ اس آیت کا موقع اور محل درست نہیں تھا۔ دوسرا اس میں یہ آیت استعمال کی گئی ہے سورہ ہجر کی، نحن نزلنا الذکر وإن له لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ گویا اگر قرآن کے اندر کوئی تخریب کرے اور تحریف کاری کرے اور اس کو تبدیل کرے، اس کے ترجمے کو، اس کی تفسیر کو اور گمراہ کن تفسیر لے آئیں، تو اس کو روکنے کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ یہ بھی درست نہیں ہے، اس کا ترجمہ اور اس کا محل اور اس کی تفسیر اور اس کی پس منظر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کے جو مختلف ذرائع ہیں اس میں سے ایک ذریعہ امت مسلمہ ہے۔ یہ تو بنی اسرائیل والی بات ہوئی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جائیں اور آپ کا خدا جائیں اور لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اور قرآن وہ جانے اور ہم یہاں بیٹھ نہیں، ہم امت مسلمہ اس کی حفاظت کریں گے، امت اس کی حفاظت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی اس کی حفاظت کے اسباب میں سے ایک سبب امت مسلمہ ہے۔ یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کریں، اس کو محفوظ کریں، اس کو پھیلائیں، اس کو نافذ کریں، اس کو بالا کریں، یہ امت کی بنیادی ڈیوٹیوں میں۔ تو یہ موقع و محل جو ہے وہ نہیں۔ میں سمیٹ رہا ہوں مسٹر چیئرمین، پانچویں بات یہ ہے مسٹر چیئرمین کہ فیصلہ اس فیصلے میں دستور پاکستان میں دو منٹ میں سمجھ، یہ چونکہ معاملہ اہم ہے اس لیے میں وضاحت اس لیے کرنا چاہتا ہوں۔ پانچویں بات میں یہ کروں گا کہ فیصلے میں دستور پاکستان کے آرٹیکل 20 اور 22 اقلیتوں کے حقوق کے ضمن میں حوالہ دیا گیا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ آرٹیکل 20 اور 22 میں اقلیتوں کے حقوق کی بات کی گئی ہے اور ضمانت دی گئی اور سب دے رہے ہیں، لیکن یہ سبجیکٹ ٹو لا اینڈ پبلک آرڈر ہے، یہ قانون اور امن عامہ کے تابع ہے۔ اور قادیانیوں کے ضمن میں قانون جو ہے وہ امتناعی قادیانیت کا قانون ہے۔ امتناعی قادیانیت کا قانون کیا ہے؟ امتناعی قادیانیت کا قانون یہ ہے کہ 298 اور 298 کے تحت قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اذان نہیں دے سکتے، اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے، مسلمانوں میں اپنی مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ یہ لا ہے جو قادیانیوں کے ضمن میں آرٹیکل 20 اور آرٹیکل 22 جو کانسٹیٹیوشن کے ہے اس میں، اور سپریم کورٹ کی جو ظہیر الدین کیس ہے 5 رکنی بینچ، اس نے کہا ہے کہ امتناعی قادیانیت کا جو قانون ہے وہ بنیادی حقوق سے متصادم نہیں ہے، انہوں نے بھی اس کو انڈورس کر دیا ہے۔ اس لیے ہمیں اقلیتوں کے حقوق یہاں حاصل ہیں، الحمدللہ کسی کو کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن جب قادیانی اصل میں ان روایتی معنوں میں ایک اقلیت ہے بھی نہیں، وہ تو دراصل ایک فتنہ ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ وہ تو اسلام کے اوپر حملہ آور ایک فتنہ ہے کہ جو مسلمانوں کی نام لے کر مسلمانوں کے جامع میں، مسلمانوں کے لبادے میں اسلام کی جڑیں اکاڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ حقوق جو اقلیتوں کے آرٹیکل 20 اور 22 میں دیے گئے ہیں، یہ قادیانیوں کو، یہ امتناعی قادیانیت کے جو قانون ہے اس کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں، اور یہ سپریم کورٹ کی 5 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے، اور 298 اور 298 کے تناظر میں اس کو دیکھا جائے گا۔ اور آخری بات مسٹر چیئرمین میں یہ کروں گا کہ یہ جو حکومت نے جو پیراگراف نمبر 6، 7 اور 8 اور 9 اور 10 ہیں اس فیصلے کی یہ جو پیراگراف ہیں 6، 7، 8، 9 اور 10، یہ irrelevant ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ اس فیصلے سے بالکل مطابق نہیں ہے، اس کو یہاں نہیں ہونا چاہیے، اس کی وجہ سے بہت سا ابہام جو ہیں وہ پیدا ہوا ہے۔ آخری بات مسٹر چیئرمین میں یہ کروں گا کہ جو تفسیری صغیر، جو گمراہ کن تفسیر ہے، جس کی اشاعت اور جس کی مسلمانوں کے اندر پھیلانے پر یہ مقدمہ دائر کیا گیا تھا، اور جس سے اتنی بڑی ایک ابہام جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے، اس کے اوپر حکومت نے پابندی لگائی ہے، اس پابندی کو عملی کیا جائے۔ تفسیری صغیر کے اوپر پابندی حکومت پاکستان اور پنجاب حکومت عملی کرے، اور اس کے اوپر اس فیصلے کا کوئی بھی اثر نہیں ہونا چاہیے۔ جو ختم نبوت کا ایشو ہے یہ ہر مسلمان کی دل کی آواز ہے۔ اچھی بات ہے کہ سپریم کورٹ نے کل ایک پریس ریلیز وضاحت کی جاری کی ہے جس میں انہوں نے کچھ باتوں کو کلیئر کیا ہے، لیکن یہ فیصلے کے اندر جو سکم ہے، جو کمزوریاں ہیں، وہ کلیئر نہیں ہوئی ہے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ میں ریویو کے اندر جاؤں گا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ 260 جو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل ہے، اس میں ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے۔ کوئی عدالتی فیصلہ، کوئی قانون اس آرٹیکل کو بدل نہیں سکتی۔ اس آرٹیکل کی حفاظت مسلمانان پاکستان کریں گے، یہ ہماری ریڈ لائن ہے، اس سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی۔ اس لیے میں خود اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریویو میں جاؤں گا، اور میں اپیل کرتا ہوں سپریم کورٹ سے کہ وہ خود بھی میری اس گفتگو کی روشنی میں اپنے فیصلے کے اوپر نظر ثانی کرے اور خود اس کی اصلاح کر لے۔ تھینک یو جی۔